مغربی دنیا چین کی تیز رفتار ترقی اور جدت کی صلاحیتوں پر حیران ہے، لیکن چینی اپنے گزشتہ 2 برسوں کو غیر طبی سمجھتے ہیں۔ 20 سال پہلے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ چین اس قدر تیزی سے خاص طور پر حالیہ اشرے میں مغرب کے مقابلے میں آ جائے گا۔ ایک طویل عرصے سے مغرب اور چین کے مابین طاقت کا ایک توازن برقرار تھا۔ مغرب کے پاس ٹیکنالوجی تھی اور چین ایک بہت بڑی منڈی ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کے لیے ایک فیکٹری بھی تھا۔ چین میں مغربی مصنوعات کی کاپی تیار کرنے کا کوئی خطرہ محسوس نہیں کیا جاتا تھا۔ اب چین خود ایجادات کا ملک بن چکا ہے۔ چینی کاروباری اداروں نے وی چیٹ پے اور علی پے جیسی اپلیکیشن کے ساتھ بینک اور مالیاتی دنیا میں انقلاب برپا کر رکھا ہے۔ ہواوے کے سمارٹ فون ایپل کی طرح جدید ہیں اور عالمی سطح پر فروخت کے معاملے میں وہ امریکی آئی فون کو بھی پیچھے چھوڑ گئے ہیں۔ ابھی چند روز پہلے ہی چین نے چاند کی آنکھوں سے اوجل سائٹ پر لینڈنگ کرتے ہوئے تاریخ رقم کی ہے۔ چین میں الیکٹرک بسیں ایک عام سی بات ہے، جبکہ جرمنی جیسے ملک میں یہ بھی پائلٹ پروجیکٹس کے تحت چلائی جا رہی ہیں۔ اگر مصنوعی ذہانت کی بات کی جائے تو اس میدان میں بھی وہ اپنے حریف ممالک سے پیچھے نہیں۔ چینی ترقی نئی نہیں۔ مغرب میں بہت سے لوگ ابھی تک حیران ہیں کہ ایسا کیسے ممکن ہے۔ ایسے افراد اصل میں اپنے ہی دقیانوسی خیالات کا نشانہ بنے ہیں۔ یہ سمجھتے تھے کہ چینی صرف نقلی مصنوعات تیار کرنے میں تیز ہیں، لیکن یہ شاید ان کی چھوٹی سی بیوقوفی تھی۔ 1.4 ارب انسانوں کی آبادی میں ذہین نوجوانوں کا گروہ خود کو کیوں نہیں منوا سکتا؟ جیسے ہی اقتصادی فریم ورک نے جگہ بنائی، ایجادات کا عمل شروع ہو گیا۔ چین میں ایجادات اور ترقی کا سفر شاید مغرب کے لیے تو حیران کن ہے، لیکن خود چینیوں کے لیے نہیں ہے۔ مغرب میں چین کو غیر ترقی یافتہ سمجھا جاتا تھا، لیکن خود چینیوں کے خیال میں ان کا ملک ایک کمزور اور عارضی مرحلے سے گزر رہا تھا۔ چینی مفکرین کے خیال سے 150 برسوں بعد اب ان کا ملک معمول کے مطابق آتا جا رہا ہے۔ سن 1820 میں چین دنیا کی تیسری بڑی اقتصادی قوت تھا۔ اس کے بعد افیون جنگ سے لے کر جاپانی حملے تک ایک توہین آمیز صدی کا آغاز ہوا۔ شکر ہے اب یہ دور ختم ہو چکا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ماضی میں مغرب نے چین کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کے پیچھے اس چینی سلطنت کے غرور کا بھی ہاتھ تھا جو خود کو دنیا کا مرکز سمجھتی تھی، اور جس نے اس وقت ٹیکنالوجیکل ترقی سے منہ موڑا جب یہ یورپ میں قدم جما رہی تھی۔ چنگ سلطنت کا خیال تھا کہ وہ اس کے بغیر بھی کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور صنعتی انقلاب کے دوران سوئی رہی۔ اس وقت کانگ یوائی اور لیانگ کچاؤ جیسے اصلاحات پسندوں کو ملک چھوڑنے یا پھر موت کے پھندے کا سامنا کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ 20ویں صدی کے آغاز میں چین کو منظم طریقے سے چلانا ناممکن ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے یہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا۔ اب 40 برس بعد گزشتہ دسمبر میں چین نے ایک مرتبہ پھر دنیا کے لیے اپنے دروازے کھول دیے۔ مختلف معاملات کے حوالے سے اب بھی چین پر تنقید کی جا سکتی ہے۔ اگر ٹیکنالوجی کی بات کی جائے تو چین اس مرتبہ کشتی پر سوار ہو چکا ہے۔ ایک سخت سبق سیکھنے کے بعد وہ باقی دنیا سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جرمنی نے بھی آغاز چین کی طرح کیا۔ اس امر کو اب بلایا جا چکا ہے کہ کبھی جرمنی نے بھی برطانوی ریل کے انجنوں کی کاپی تیار کی تھی، اور میڈ ان جرمنی کو برطانوی ایشیا کی سستی نقل سمجھا جاتا تھا۔ ٹیکنالوجی اور صنعت کی دنیا میں جرمنی کا عروج ایک دم سے ہوا تھا، لیکن اس کے برعکس چین تو پھر بھی ماضی میں کئی صدیوں تک دنیا کے جدید ممالک میں شامل رہا ہے۔ کاغذ، چینی مٹی کے برتن، بندوق پاؤڈر اور کمپاس جیسی ایجادات اسی ملک میں ہوئیں۔ مغرب کو اپنا یہ نظریہ اب ترک کر دینا چاہیے کہ چین صرف سستی نقول تیار کرنے والا ملک ہے۔ چین میں ایجادات کے لیے آزادی میسر ہے۔ نقول تو آرڈر پر تیار کی جا سکتی ہیں، لیکن تخلیق اور جدت کی صلاحیت کو ایسے تیار نہیں کیا جا سکتا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ چین کا مغربی دنیا پر انحصار کم ہوتا جا رہا ہے، لیکن مغرب کا چینی مارکیٹ پر انحصار کم نہیں ہو رہا۔ جرمنی کے مشہور کارساز ادارے VW کے چیف ایگزیکٹو کا حال ہی میں کہنا تھا، فوکس واگن کا مستقبل چینی مارکیٹ طے کرے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ہمارے چینل ایچ ڈسکوری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ایسی آنے والی اور نئی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتے رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔